والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے فلاں چیز میں برکتیں رکھی ہیں، ہم نے فلاں چیز میں برکت رکھی ہے، ہم نے فلاں چیز میں برکت رکھی ہے. پھر قرآن کریم نے کئی جگہوں میں اس کی وضاحت بھی کی، اور یہ برکتوں کا تعلق ذات الہی کے علاوہ غیر اللہ سے ہے، یعنی جو ذات خدا نہیں بلکہ غیر خدا ہے، ان چیزوں سے برکت حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان قرآن میں فرمایا ہے. یعنی برکت کہتے کسے ہیں؟ آئیے آج اسی پر آپ سے چند تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. سب سے پہلے ایک بار رسول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو دراصل برکت یعنی تبرک، جو چیزیں جس سے برکت حاصل کی جائے وہ برکت والی چیزیں یعنی وہ تبرک والی شے بن جاتی ہے. جیسے کہ اگر بزرگان دین کی کوئی چیز ہو، یادگار ہو، اور وہ ان سے منسوب ہو، تو ایسی چیزوں سے برکت حاصل کرنا، یہ برکت حاصل کرنے کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، یعنی تبرک حاصل کرنا. تو تبرک یعنی برکت حاصل کرنا، اور برکت کہتے ہیں فضل کو، اضافہ کو، زائد کو، یعنی جو چیزیں جس کی جتنا حق ہے اس سے زیادہ ملنا، یہ برکت کہلاتی ہے. تو بزرگان دین کی تبرکات سے اس لیے برکتیں حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا انداز جتنا ہوتا ہے، ہمارا گمان جتنا ہوتا ہے، ہمارا خیال جتنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے. تو وہ چیزیں بابرکت ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں تبرک بن جاتی ہیں، متبرک بن جاتی ہیں. تو ان تبرکات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہوں میں یہ بیان فرمایا. ان میں سے چند جگہوں کا بیان میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیل یا نوح بت بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. اے نوح علیہ السلام، ہماری طرف سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ. یعنی کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام جب سوار ہوئے اور پھر صحیح و سلامت ہو کر آپ جب زمین پر تشریف لائے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ برکت کے ساتھ زمین پر تشریف لائیں، سلامتی کے ساتھ تشریف لائیں. یوں ہی ایک نارمل طور پہ آپ زمین پر آپ کا آنا نہیں بلکہ برکت کے طور پر آنا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتوں سے نوازے گا. تو اس آیت سے یہ ثابت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ میں جہاں بھی رہوں تو گویا لوگوں کے لیے تبرک بن جایا کرتا ہوں، برکت کی شے، برکت کی چیز اور برکت کی علامت بن جایا کرتا ہوں. تو یہ ہے برکت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان قرآن کریم میں فرمایا. اور پھر اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یہ قرآن، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل فرمایا اور با برکت بنا کر نازل فرمایا.
یعنی قرآن صرف ایک کتاب کی صورت میں نہیں بلکہ ایک تبرک کی شکل میں اللہ نے اسے نازل فرمایا کہ تبرک یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں بھی اور اس سے برکت بھی حاصل کریں. یہ کتاب قرآن ہے. یعنی قرآن کو اور کتابوں کی طرح صرف پڑھنے کا تعلق آپ سے اس سے نہ جڑے بلکہ اس کا تعلق آپ کا تعلق قرآن سے اس طرح جڑ جائے کہ وہ برکت والی کتاب بن جائے. اور جب آپ تلاوت کریں تو اللہ کے پیغام کو پڑھیں سنیں دوسروں تک پہنچائیں. اور جب آپ بیمار پڑ جائیں تو اسی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر شفا یابی بھی حاصل کیا کریں. یہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ برکت والی کتاب ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ بیان فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب قرآن ہے کہ جو برکت والی کتاب ہے تو تم اس کی پیروی کرو اتباع کرو. یعنی قرآن برکت والی کتاب تو ہے ہی لیکن اس کی برکت صرف برکت ہی نہ لو بلکہ اس کی پیروی بھی کرو ان کے احکام پر عمل درآمد بھی کرو یعنی ان کے حکموں پر عمل بھی کیا کرو تب جا کر تمہیں برکتیں زیادہ ملیں گی اس میں اضافہ ہوگا تمہارے لیے اس میں فائدہ ہوگا. آج ہم جب دیکھتے ہیں بزرگان دین کے آراز کا موقع آتا ہے اولیاء اعظام انبیاء کرام کی یادیں جب تازہ ہوتی ہیں تو ان سے منسوب چیزوں کو بطور تبرک رکھا جاتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. تو اس کے تعلق سے ہم شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں. جو شک والے ہیں وہ پڑ جاتے باقی جنہیں شک نہیں وہ شک میں تو پڑھتے ہی نہیں کہ ایسی چیزیں جو کہ غیر خدا کی طرف منسوب ہو اللہ کی ذات کی طرف منسوب نہ ہو غیر خدا کی طرف منسوب ہو اور وہ بزرگان دین ہو. اب ایسی ذات اور ایسی شخصیت کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جائے تو وہ تبرک کس طرح سے بن جائے گی یعنی شریعت میں اس کے بارے میں کیا احکام ہے. تو آپ نے جیسا کہ سنا کہ تبرک کے لیے تبرک بابرکت وہ چیزیں اس لیے بن جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کے بارے میں خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تابوت سکینہ کا واقعہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے لیکن ایک مختصر سے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ تابوت سکینہ کیا تھا. ایک ایسا صندوق تھا کہ جس کے اندر انبیاء کرام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے. کسی کا جبہ مبارک تھا کسی کی عصای مبارک تھی یعنی یہ چیزیں جو چند انبیاء کرام کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبرکات بھی اس میں محفوظ تھے دیگر انبیاء کرام کی. تو وہ صندوق اس لیے بابرکت ہو گیا اس لیے متبرک ہو گیا اور وہ تابوت سکینہ وہ ایسا تابوت بن گیا کہ جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا اس لیے کہ انبیاء کرام کے تبرکات اس میں محفوظ رکھے ہوئے تھے. تو جو صندوق ایسا ہو کہ انبیاء کرام کے تبرکات محفوظ ہو اس میں تو یقیناً وہ تابوت سکینہ اس لیے متبرک ہوا کہ غیر اللہ سے منسوب چیزیں اس میں رکھی ہوئی تھی اور اس کے احترام اور عزت اور تعظیم اور توقیر کا حکم خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. تو جب خود رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما دے کہ اس کی عزت کرو احترام کرو اس کے احترام کا خیال کرو اس لیے کہ بزرگوں کے تبرکات اس میں رکھے ہوئے ہیں تو یقیناً بابرکت ہیں وہ چیزیں جو اللہ والوں کی طرف منسوب ہو جائے وہ چیزیں دراصل تبرکات بن جاتی ہیں متبرک بن جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کے تعلق سے قرآن کریم میں جگہ بے جگہ یعنی کئی جگہ ان کا بیان فرمایا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین کہ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یعنی بیت اللہ. اور بیت اللہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ برکت والا گھر ہے. مکہ معظمہ کوئی ذات خدا نہیں ہے اللہ کی ذات اس میں موجود نہیں ہے اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ مکان اور مکین سے بالکل ہی بے نیاز ہے کسی مکان کی حاجت نہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ کسی جگہ وہ مقید نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا بیت اللہ کو اللہ کا گھر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ موجود ہوتا ہے صرف اس جگہ موجود ہوتا ایسا نہیں بلکہ برکت کے لیے
اور نسبت کو معظم بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو یعنی اس گھر کو اللہ کا گھر قرار دیا، اور وہ گھر جب اللہ کی طرف منسوب ہو گیا اور وہ مکان جو ہے وہ غیر خدا ہے، ذات خدا کے علاوہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہے۔ گویا وہ گھر متبرک ہو گیا، برکت والا گھر ہو گیا، اس لیے کہ انبیاء کرام نے اس جگہوں کو متبرک بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بار پھر سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اللہ